أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں لاسٹ ابھی جو ٹیوزڈے آیا تھا اس پہ الحمدللہ ہم لوگوں نے آیا نمبر 74 کیا تھا سورہ نساء ورڈ فار ورڈ ٹرانسلیشن انگلش اردو میں, اینڈ وی آلسو ڈڈ دا تفسیر, فنش دا تفسیر. انشاءاللہ آج ہم سورہ نساء کی آیا نمبر 75 سے سٹارٹ کریں گے. تو 75 پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. وما لکم, یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ اٹس لائک اے کوسچن, واٹ از دا میٹر ود یو, واٹ از رانگ ود یو. وما لکم, اینڈ واٹ از ود یو, واٹ از رانگ ود یو, واٹ از دا میٹر ود یو. لا تقاتلون, you do not fight. لا تقاتلون, you do not fight فی سبیل اللہ, in the path of Allah, in the way of Allah. والمستضعفین, and مستضعفین یعنی ضعفا یعنی جو weak ہیں, for the weak, for the oppressed. اس میں مستضعفین come all those people who are weak, who are oppressed, who are helpless, who are vulnerable. اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں من الرجال, of the men, یا from the men, والنساء, and from the women, والولدان, and from the children. اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی بتایا کہ ان میں سے جو لوگ ویک ہیں, تو لیٹس گو اگین اینڈ ریڈ کہ and what is the matter with you, what is it with you, what is wrong with you, that you fight in the way of Allah, and for those who are weak, those who are oppressed, helpless and vulnerable, among the men, among the women, and among the children. اردو میں ہے اور کیا ہے آپ کو, یعنی آپ کو کیا پرابلم ہے. اردو میں تو پرابلم نہیں کہتے ہیں, کیا مسئلہ ہے آپ کو کہ آپ جنگ نہیں کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اور کمزور بے بس لوگوں کے لیے, اور مردوں اور کمزور اور بے بس لوگوں کے لیے جو مردوں میں سے, عورتوں میں سے اور بچوں میں سے ہے. یعنی بچوں اور مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے آپ کیوں نہیں آگے بڑھ کے لڑتے ہیں. الذین, those who یقولون, they say ربنا اخرج لنا, oh our Rabb, take us out, من هذه القرية, from this town or this village or this city, الظالم أهلها, الظالم, oppressors, they are oppressors. Who are oppressors? أهلها, its people. Its people, yani is the people of this village, this town or this city are oppressors. They are cruel, they are unjust. تو اردو انگلش میں پہلے ریپیٹ کرتی ہوں. those who say, یعنی ان کی آپ مدد کریں, who are weak, those who say, oh our Rabb, take us away, rescue us from this town. From this town, which town? It is Makkah. Oppressors are its people are oppressors. اردو میں کہیں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب آپ ہمیں نکال دیجئے اس بستی سے, ظالم ہے اس کے رہنے والے. اب دیکھیں ہم خرجہ یخرجو کرتے ہیں نا, خا را جیم, تو وہ ہوتا ہے فارم 1 ہوتا ہے. یہاں پر اخرجہ یخرجو اخراجن ہے, کون سا فارم ہے؟ جب اخ سے سٹارٹ ہوتا ہے, فارم 4. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں they were dying to leave this city of Makkah because they were being persecuted. وَجْعَلْ لَنَا, and make for us. وَجْعَلْ کا مطلب make بھی ہوتا ہے, appoint بھی ہوتا ہے. وَجْعَلْ لَنَا, and make یا appoint for us, مِن لَدُنْکَ, from yourself, وَلِيًّا, a helper کہہ لیں, یا ولی, a guardian, a protector. وَجْعَلْ, where did it go? مِن لَدُنْکَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا, and make for us, مِن لَدُنْکَ, from yourself, نصیرہ, a helper. 2 چیزیں مانگ رہے ہیں یہ لوگ, اس گاؤں کے لوگ مانگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ and make or appoint for us from yourself a guardian, a protector, a friend, an ally, جو بھی کہہ لیں, and a نصیرہ, and a helper. نصرہ ینصرو آپ کئی دفعہ کر چکے ہیں. تو اردو میں ہے اور آپ بنائیے یا آپ مقرر کر لیجئے ہمارے لیے آپ کے پاس سے کوئی ولی, اور آپ بنائیں ہمارے لیے آپ کے پاس سے کوئی مددگار, کوئی مدد کرنے والا. دیکھتے ہیں اب اس کی تفسیر کیا ہے نمبر 75 کی, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا لَكُمْ,
پہلے اللہ تعالیٰ کہنے آپ کو ہو کیا ہے آپ مطلب اٹس لائک اے وے اٹس لائک اے ٹونٹ کہ آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں. کیا آپ لوگ ہوش میں ہیں؟ ما لکم واٹس از رانگ ود یو, کہ آپ اپنے ہوش میں ہیں, کہ آپ اللہ کی راہ میں بھی نہیں لڑ رہے ہیں, اور جو لوگ ویک ہیں, جو اپریسڈ ہیں, جو ہیلپ لیس ہیں, جو مردوں میں سے, عورتوں میں سے, بچوں میں سے, ان کی بھی آپ مدد نہیں کر رہے ہیں. تو کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ تھے جو کہ مکے میں تھے, جن کو مارا گیا, پیٹا گیا, ان پہ ظلم کیا گیا, ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا, مردوں میں سے بھی تھے, عورتوں میں سے بھی تھے, بچوں میں سے بھی تھے, اور ادر ٹرائبس آف عربیہ میں بھی لوگ تھے, مکے کے علاوہ اور بھی جگہوں پہ تھے جہاں پر ان کو تنگ کیا جاتا تھا, ان پہ ظلم کیا جاتا تھا. that's why وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالمی, یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں ہم پہ, یہ ظلم کرنے والے ہیں ہم پہ. تو وہ اس کی وجہ سے وہ ظلم کر رہے تھے, وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کے ہجرت بھی نہیں کر پا رہے تھے. they were unable to emigrate, they were unable to protect themselves from the ظلم of the people. ان کے اوپر جو سبجیکٹ کر رہے تھے, جو بھی ظلم کر رہے تھے, تو یہ لوگ ان کے اتنے قسم کی ان کے اوپر پرسیکیوشن ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ اے رب ہمیں یہاں سے نکال دے, ہمیں یہاں سے نجات دلا اس سے. تو اللہ تعالیٰ کویسچن کس کو کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کو کویسچن نہیں کر رہے ہیں, وہ تو بیچارے مظلوم ہیں. مظلوم سے اللہ کویسچن نہیں کرتا ہے, ظالموں سے کویسچن کرتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیسے آپ لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں. ہاؤ کین یو ہیزیٹیٹ ٹو فائٹ ان Allah's way? How can you hesitate in rescuing these people? آپ ان لوگوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ مظلوموں کی رائٹس کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ یہ اتنے ہیلپ لیس پیپل ہیں, اور ان کی کس لیے ان پہ ظلم ہو رہا ہے؟ جسٹ بیکاز یہ اسلام لے کر آئے, جسٹ بیکاز یہ ان کی بلیفس کی وجہ سے, کیونکہ یہ اللہ پہ ایمان لائے ہیں, اور ان کی ریلیجس کنوکشنز کی وجہ سے یہ لوگوں کو ان پہ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ بیچارے اتنے ولنریبل ہیں, یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر پا رہے ہیں, اور نہ اپنی بلیفس کو. آپ ان کو ہیلپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ ایک سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے اور آپ سے بھی. اگر ہم کسی غریب کی, کسی مظلوم کی مدد نہ کریں تو اللہ کہیں گے ما لکم, کیا ہو رہا ہے آپ کو, واٹ از رانگ ود یو. تو اب اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں آیا نمبر 76 میں ایک اور نئی بات بتا رہے ہیں ہم کو. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. یہ تو ہمیں پہلے بھی پتا تھا, ٹھیک ہے نا, بتا چکے تھے اللہ. فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے بتا چکے ہیں کہ جو بھی ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. تو یہاں پر الذین آمنوا یعنی دوز ہو بلیو, یقاتلون فی سبیل اللہ, دے فائٹ ان دا وے آف اللہ, وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. وہ لوگ جو ایمان لائیں وہ لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, اللہ کے پاتھ میں, اللہ کے راستے میں, اللہ کے کاز میں, فار دا کاز آف اللہ. والذین کفروا اینڈ دوز ہو ڈسبلیو یقاتلون فی سبیل الطاغوت. طاغوت کا ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ دے فائٹ ان دا وے یا ان دا کاز آف طاغوت. اور طاغوت یاد ہے کیا تھا؟ فالس ڈیٹیز, ان کے فالس گاڈز, ان کی راہ میں وہ جنگ کرتے ہیں, اور اس میں شیطان بھی آ جاتا ہے. تو اور وہ لوگ اینڈ دوز ہو ڈسبلیو دے فائٹ ان دا وے یا ان دا کاز آف فالس گاڈز, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت کی راہ میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان. تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, دس از اے فعل الامر. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں, فقاتلوا, سو فائٹ, اولیاء الشیطان, سو فائٹ اگینسٹ دا فرینڈس آف شیطان. شیطان اور شیطان کے فرینڈس طاغوت ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں ان کے اگینسٹ آپ فائٹ کریں. پھر اللہ تعالیٰ ہم کو تسلی دے رہے ہیں, ان کید الشیطان کان ضعیفا. Indeed, the plot, kaid means plot. Indeed, kaid the shaitan, the plot of the shaitan. کانا ضعیفہ is weak. ضعیفہ یعنی weak. ضعیف آپ کو پتہ ہے نا, اردو میں جو ہم کہتے ہیں ضعیف, اس کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھا ہے, اس لیے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے. وہ بڑھاپے کو اردو میں ہم ضعیف کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, لیکن اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمزور ہے. عربک میں کمزور اس کو کہتے ہیں, عرب میں بوڑھے کو نہیں کہتے ہیں, عربک میں کمزور کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ فائٹ کریں آپ شیطان سے اور شیطان کے کمپینینز کے ساتھ, ان کے فرینڈز کے ساتھ, ان کے ساتھیوں کے ساتھ. Indeed, the plot or the plan or the strategy of the shaitan is weak. بس آپ جنگ کریں شیطان کے ساتھیوں کے ساتھ, بے شک شیطان کا فریب, شیطان کی چال کمزور ہے. دیکھتے ہیں اس میں تھوڑی سی تفسیر ہے. اللہ تعالیٰ کلیئرلی لے ڈاؤن کر دیتے ہیں, اللہ کا یہ ورڈکٹ ہے, اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں ہمیں کلیئرلی کہ اٹ از دا ڈیوٹی, our duty of the believers, جو لوگ ایمان لائے, کہ وہ they fight in the cause of Allah.
اس کا مطلب نہیں ہے جنگ کرتے پھرے، تلوار لے کے پھرے، بندوقیں لے کے پھرے. اس کا مطلب یہ اللہ کی راہ میں ہم آگے بڑھیں. اللہ کی راہ میں ہم اگر کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اپنی آواز اٹھائیں، اللہ کی راہ میں ہم آگے بڑھیں، اللہ کا کام کریں، اللہ کے کاز میں ہم آگے بڑھیں. تو وہ جو ہے وہ ایکنالج کر رہے ہیں اور اٹیسٹ کرتے ہیں کہ اللہ الون ہے، رب ہمارا، اسی لیے وہی رولر ہے. کون لوگ؟ بلیورز. بلیورز کو یہ معلوم ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے اور اللہ الون ہے کہ جو ہمارا رب ہے اور اللہ الون ہے جس کا حکم ہم نے ماننا ہے، تو وہی رولر ہے، وہی مالک ہے، تو وہی ہمارا رب ہے، تو اسی لیے ہم نے اس کا حکم ماننا ہے. لیکن جو لوگ طاغوت کے کاز میں لڑتے ہیں، جو شیطان اور اس کی ساتھیوں کے کاز میں لڑتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے اگینسٹ ہے. دے آر فائٹنگ ان ڈیفائنس آف اللہ. یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ میرا اور آپ کا نہیں ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہو سکتا. استغفر اللہ. یہ کس کا ہوگا؟ یہ صرف ڈس بلیورز کا، ان لوگوں کا کام ہے جو کافر ہیں، جنہوں نے کفر کیا. وہ کس لیے لڑتے ہیں؟ وہ ایول کے لیے لڑتے ہیں، وہ ڈفرنٹ آئیڈیالوجیز کے لیے لڑتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح کفر کو اسلام کے اوپر فوقیت دی جائے. وہ چاہتے ہیں کفر کو دنیا میں پھیلا دیا جائے، دنیا میں اسٹیبلش کر دیا جائے. اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لیگل سسٹمز ہیں دنیا کے، تمام کورٹس جو ہیں، تمام جو فیصلے ہیں، وہ اللہ کی کتاب کے بدلے اور کسی کتاب سے ہوں. اور کس کی کتاب سے ہو؟ جو انہوں نے خود لکھا ہوا ہے اس کتاب سے ہو. تو آپ یاد رکھیں گے اٹس اے بگ ڈفرنس. صرف ایمان لانا نہیں ہوتا. ایمان کس چیز میں ہوتا ہے؟ بلیفس میں بھی ہوتا ہے، ہر چیز میں. ان کا جو ایمان ہے، ان کی بلیفس، ان کی آئیڈیالوجیز، ان کے ویلیوز، سب کچھ، ان کے جو میتھڈس ہیں، وہ شیطان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے ایز بلیورز ہم اس پہ نہیں کر سکتے. ہم صرف اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں آگے بڑھا سکتے ہیں، اللہ کے قانون کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. شیطان جو ہے وہ بہت قسم کے پلاٹس بناتا ہے، اس کے ساتھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ بلیورز کو، مسلمانوں کو، مجھ کو اور آپ کو سوے کرنے کے لیے فرام دا رائٹ پاتھ ہر قسم کے پلاٹس بناتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو پلاٹس بنا رہے ہیں، لیکن آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فقاتلوا اولیاء الشیطان. آپ نہ صرف شیطان بلکہ شیطان کے جتنے بھی اولیاء ہیں، شیطان کے جتنے بھی کمپینینز ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، آپ ان سب کو کنفرنٹ کرو. دیکھیں شیطان ہمارے پاس آتے ہیں، کس کس فارم میں آتے ہیں، کس کس روپ میں آتے ہیں، کس کس طرح سے آتے ہیں، کس کس طرح ہمیں ٹیمپٹ کرتے ہیں. یقین کریں دن میں آپ کو کئی دفعہ یہ فیل ہوگا کہ اس وقت شیطان ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اس وقت شیطان واٹ آر وی سپوز ٹو ڈو. اس دن مجھے کل ہی کوئی بتا رہا تھا کہ وہ ایسی کوئی ہستی ہے، کل ہم کہیں گئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ ایسی ہیں کوئی، اپنی امی کے متعلق، ان کی امی بوڑھی ہیں بالکل، سیرین ہے، تو وہ بتا رہی تھی کہ میری امی جو ہے جب شیطان آتا ہے نا، وہ اتنی بوڑھی ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی ہیں؟ شیطان کو کنفرنٹ کرتی ہیں اور وہی کرتی ہیں جو شیطان بولے اس کے اپوزٹ کرتی ہیں. اگر شیطان آپ کو کہہ رہا ہے ریسٹ کرو، یہ میں نے اور بھی کہیں پڑھا تھا، شاید آپ کو پڑھایا بھی ہو، مجھے یاد نہیں، کہ اگر شیطان کہتا ہے آرام کرو اس وقت، لیزی کرو اس وقت، یہ کرو تمہاری صحت کو، ایک دم سے اس کے اپوزٹ کرو. شیطان کہتا ہے دیکھو یہ کرے، اس پہ غصہ، دیکھو اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تم اس سے بدلا، فوراً اس کے اپوزٹ کرو، اس کو معاف کر دو. I don't know میں نے یہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا، but I know that we have to learn with time to become like this. تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کنفرنٹ کرو شیطان کو اور اس کے سپورٹرز کو. اور اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ایشورنس دے رہے ہیں؟ یہ ایشورنس دے رہے ہیں کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا. شیطان کا جو پلاٹ ہے، شیطان کی جو اسٹریٹجی ہے، وہ بہت ویک ہے. ہمیں کون پروٹیکٹ کرے گا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے. کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ پروٹیکٹ کریں گے؟ کیوں ہمیں کانفیڈنس سے لڑنا ہے؟ کیونکہ ہم صحیح راستے پہ ہیں. کیوں ہم شیطان سے ڈریں گے؟ کیونکہ وہ غلط راستے پہ ہے، ہمیں اس سے نہیں ڈرنا ہے. تو جو بھی کر لیں وہ لوگ، ان کا پلاٹ جو ہے وہ فیل ہو جائے گا، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم سیدھے راستے پر ہیں، اللہ انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا. سو ڈونٹ بی افریڈ آف دا شیطان. the summary is don't be afraid of the شیطان. جب بھی شیطان آپ پہ حملہ کرے، اب دیکھیں ہم کوئی جنگ کرنے بیٹل فیلڈ میں نہیں جا رہے، ہم اپنے ساتھ ہی، اس دن پوچھا تھا کسی نے کہ ہم نفس سے جو اپنی جنگ کرتے ہیں اپنی نفس کے لیے، تو کیا وہ بھی جہاد ہے؟ وہ بھی جہاد ہے نا، جہاد النفس ہے وہ. تو آپ وہ کرتے رہیں گے اور اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ بنا لیں گے کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ مدد کرے گا، شیطان فیل ہو جائے گا، شیطان کے پلاٹس فیل ہو جائیں گے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا.
लंबी आयत है, देखते हैं इसको, करते हैं इंशाल्लाह. सबसे पहले अल्लाह ताला कह रहे हैं अलम तरा इलल लजीना, कि डिड नॉट यू सी, क्या आपने नहीं देखा उन लोगों की तरफ, डिड नॉट यू सी टुवर्ड्स दोस, अलम तरा डिड नॉट यू सी इला टुवर्ड्स अल लजीना दोस हु कीला इट वाज सेड टू देम, जिनसे कहा गया, डिड नॉट यू सी टुवर्ड्स दोस whom it was said to them, कुफू ऐदियकुम, कुफू यानी रेस्ट्रेन करो, रोक लो. पहले इंग्लिश में पूरा कर लेती हूँ कि कुफू ऐदियकुम, restrain your hands, ऐदियकुम your hands, व अकीमुस सला and establish the prayer, व आतु ज़का and give zakah. Did not you see towards those who it was said to them, restrain your hands and establish the prayer and give zakah. क्या नहीं देखा आपने उन लोगों की तरफ जिनसे कहा गया था आप रोके रखें अपने हाथों को और आप कायम करें नमाज को और आप दें ज़कात. 3 किस्म के इसमें फेलुल अमर है. ठीक है, कौन से 3 अमर है? नंबर 1, अपने हाथ को रेस्ट्रेन करें, यानी कि कोई आपसे लड़ रहा है, डू नॉट फाइट बैक. नंबर 2, नमाज पढ़ें. नंबर 3, ज़कात दें. तीनों कमांड से. कफ़ा का मतलब है कफ़ा, काफ़ा, इसका मतलब है कफ़ा या कुफ़ू कफ़न, यानी रोके रखें, अपने आप को रोकें, अपने आप को कंट्रोल करें या रिस्ट्रेन करें. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ, then when, فَلَمَّا, then when, كُتِبَ, was written, was decreed, was ordained, عَلَيْهِمْ, upon them, al-qital, fighting. Then when fighting was ordained upon them, إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, then क्या था? فَرِيقٌ مِّنْهُمْ, one group, a group, minhum, from them, from among them. फिर जब इंग्लिश में, and then was ordained upon them the fighting, then a group from them, फिर जब फर्ज कर दिया गया उन पर जंग, या उन फर्ज कर दी गई उन पर जंग, तो उस वक्त एक गरोह ने उनमें से क्या किया? यखशौना नासा, they feared the यखशौना, they feared the people, का खश्यतिल्लाह, as they fear Allah, औ अशद्द खशिया, or even अशद्दा यानी even more intense, greater खशिया, fear. अब देखें, they fear the people as they fear Allah, or even intense than that, even more than that, even greater than that. वो डरने लगे उन लोगों से जैसे कि डरना हो, जैसे कि अल्लाह से डरना हो, या उससे भी ज्यादा डरना, यानी वो लोगों से डरने लग गए. देखिए पहले मैं अभी तफसीर में आगे बताती हूँ. वक़ालू रब्बना, and they said, O our Lord, O our Rabb, lima katabta alayna al-qital, why you ordained upon us fighting. Lima, why? Katabta, you wrote, you ordained, alayna, upon us, qital, fighting. Lawla akhartana ila ajalin qareeb, lawla, why not, akhartana, you delay for us, ila ajalin qareeb, to a term which is close, which is near. अखरा किसे? अखरा युअखिरु तअखीरुन, फॉर्म 2. अखरा यानी डिले करना, किसी चीज को पोस्टपोन करना, डिले करना. तो दोबारा रिपीट करती हूँ. एंड दे सेड, O our Rabb, oh, why you ordained upon us the fighting, why not you delay for us to a term near. और उन्होंने कहा, ए हमारे रब, क्यों आपने फर्ज कर दिया हम पर लड़ना या हम पर जिहाद, क्यों नहीं आपने मोहलत दी एक मुद्दत तक करीब, या एक थोड़ी सी मुद्दत हमें दी. अल्लाह ताला कह रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उल मताउद दुनिया कलील, say or tell them, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata'ud dunya, the enjoyment, the benefit of this world, mata'ud dunya, of this world is little, qalil, thodi si hai. Wal akhiratu khairul liman ittaqa, and the hereafter is better for the one who is conscious of Allah, who fears Allah and who is conscious of Allah. Wala tuzlamuna fatila, and they will not be wronged. Wala tuzlamuna, and not they will be wronged, fatila, even as much as the hair on a date seed. ये आप पहले पढ़ चुके हैं fatila. अब इसका पूरा रिपीट करती हूँ. Say or tell them, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enjoyment and benefit of the world is little, but the hereafter is better for the one who is conscious of Allah, and not you will be wronged as much as the hair on a date seed. उर्दू में है, आप कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया
کا فائدہ جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، قلیل، بہت تھوڑا ہے، اور آخرت بہتر ہے اس کے لیے جس نے تقوی، لمن اتقی، جس نے تقوی کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، جس کو خدا کا خوف ہے، اور نہیں آپ پر ظلم کیا جائے گا ایک دھاگے برابر بھی، یعنی کھجور کی گٹھلی، آپ پڑھ چکے فتیلہ، کھجور کی گٹھلی پر جو ریشہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی آپ کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کوشچن پوچھ رہے ہیں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کے آپ دیکھیں پورے قرآن میں کتنے کوشچنز ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کو ان کوشچنز کے جواب نہیں آتے تھے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ تعالیٰ کو جواب دے سکتے ہیں؟ کیا ہماری اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کوئی ہے کہ ایسی روبرو کے کانورسیشن کہ اللہ ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ why did you do that، اور ہم سامنے سے بولیں گے because of this؟ نہیں، these are rhetorical questions، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تاکہ ہم سوچیں، تاکہ ہم فکر کریں، تفکر کریں، تاکہ ہم اس پہ غور کریں کہ آپ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ علم ترا، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، ان لوگوں کی طرف کہ جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ کو روکیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک سرپرائز بتا رہے ہیں مسلموں کے لیے کہ مطلب آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں کے کہ جو لوگ مکے میں پرسیکیوشن کو فیس کر رہے ہیں اور جن کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے، جن پہ ظلم کیا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے روکا کہ ابھی فائٹ بیک نہیں کرنا، ابھی فائٹ بیک نہیں کرنا۔ کیوں؟ تھوڑے سے لوگ تھے، ابھی مکے میں کس کی اتھارٹی تھی؟ کفار کی تھی، کوئی it was not an Islamic state۔ تو جب تک ہجرت ہو نہیں گئی، جب تک کہ لوگ مدینہ چلے نہیں گئے، جب تک کیا حکم تھے کہ ابھی ریسٹرین کرو، ابھی اب جوش میں آ کے ابھی بدلہ مت لینے جاؤ، آپ تھوڑے سے لوگ ہیں، آپ ان سے نہیں لڑ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے تھے پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، پہلے خود اسٹرانگ ہو جاؤ، اپنے کوانٹٹی کو بڑھاؤ، اپنے عزائم کو بڑھاؤ، عزائم کو مضبوط کرو، تو آپ لوگ کفو، ابھی آپ لوگ ریسٹرین کریں فائٹنگ سے، لیکن آپ نماز پڑھتے رہیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جب اپروپریٹ ٹائم آیا، فلما کتب علیہم القتال، جب وقت آیا ان کو اپروپریٹ ٹائم، رائٹ ٹائم آ گیا، رائٹ سرکمسٹانسز آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا اب جہاد کرو۔ اب اس میں سے کیا حالا، لوگ الارم ہونے لگے، لوگ پریشان ہونے لگے، لوگ ڈرنے لگ گئے، گھبرانے لگ گئے، ٹو دا پوائنٹ کہ وہ جس اینیمی کے ساتھ ان کو فائٹ کرنے کے لیے، جو وہ خود فائٹ کرنا چاہ رہے تھے کفار کے ساتھ، وہ ان سے ڈرنے لگے، اتنا ڈرنے لگے کہ جتنا اللہ سے ڈرنا ہے، اور یا وہ اتنا ڈرنے لگے کہ اللہ سے بھی زیادہ ان سے ڈرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں، ایک طرف اللہ آپ کے ساتھ ہے، ایک قوت آپ کے ساتھ ہے جس سے بڑھ کے کوئی قوت نہیں ہے، لیکن آپ ڈر کس سے رہے ہیں؟ اپنے اینیمی سے، کفار سے ڈر رہے ہیں۔ تو انسٹیڈ آف اوبیئنگ اللہ، وہ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اس فائٹنگ کو تھوڑی ڈیلے کر دیجئے نا، آپ نے جو ہم پہ ابھی کہا ہے کہ آپ ان سے جنگ کریں، اس کو تھوڑی اور مدت ہمیں دے دیں۔ پہلے وہ لڑنے کے لیے تیار تھے، آپ یہ سوچ لیں، لڑنے کے لیے تیار تھے، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں لڑنے دیں، ہمیں لڑنے دیں۔ اللہ نے کہا نہیں، ابھی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ابھی نہیں، تو ان کو یہ برا بھی لگ رہا تھا۔ تو اس آیت کو جب انٹرپریٹ کرتے ہیں تو مفسرین نے ان کو 3 طرح سے انٹرپریٹ کیا، اور بھی ہوں گے لیکن جو میں تفسیریں پڑھ رہی ہوں اس میں یہ ہے 3 طرح سے، 3 ways سے اس کو انٹرپریٹ کیا، اور ہر تینوں میننگز جو ہیں، all the meanings, each meaning is equally valid۔ تو آپ تینوں کو دیکھ لیں اور تینوں کو جمع کر لیں۔ نمبر 1 اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ تھے جو کہ فائٹنگ کو اوائڈ کر رہے تھے ان دا کاز آف اللہ، وہ بہت زیادہ ایگر تھے ٹو فائٹ، وہ بہت زیادہ انتھوزیاسٹک تھے، بہت زیادہ ان کو یہ تھا کہ بس ابھی ہم ان سے لڑیں، ابھی لڑیں۔ اور وہ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے اور ان سے کہتے تھے کہ ہمیں مارا جا رہا ہے، ہمیں پیٹا جا رہا ہے، ہمیں ابیوز کیا جا رہا ہے، اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا ہے، اب ہم ایگزاسٹ ہو گئے، اور اب ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم لڑیں۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں، اور ایک وقت کے لوگ ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پرمیشن نہیں دی، کیونکہ جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہ دے سکتے تھے پرمیشن ان کو۔ لیکن ان سے وہی کہا کہ آپ ایسے کریں تو آپ پیشنٹ رہیں، آپ صبر کریں، اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں، آپ ریسٹرین کریں، آپ ان سے مت لڑیں، آپ جس طرح پہلے بتایا کہ اپنے آپ کو کلینس کریں۔ کس طرح کلینس کریں؟ ایمان کو مضبوط کریں۔ کس طرح مضبوط کریں گے؟ بائی اسٹیبلشنگ دا پریئر، نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں۔ اب اس وقت ان کو بڑا غصہ آ رہا تھا، بڑے ڈسٹرب ہو رہے تھے کہ کیوں نہیں لڑنے دیا جا رہا ہے۔ اور یہی لوگ، اب دیکھیں یہی پہلا گروپ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جب ان کو کہا گیا تو وہ ڈرنے لگے کہ اب ہم کیا کریں گے، اگر ہم لڑیں گے تو ایسا نہ ہو ہم ہار جائیں، ہم مر جائیں، ہماری چیزیں ختم ہو جائیں، ہم برباد ہو جائیں، ایوری تھنگ، ٹھیک ہے نا، ہر چیز سے وہ ڈینجر سے ڈرنے لگے۔ سیکنڈ جو ہے وہ لوگ ہائیلی ریلیجس قسم کے تھے،
وہ لوگ ہائیلی ریلیجس رہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے اور ہم روزہ دیں گے, ہم نماز پڑھیں گے اور ہم زکوٰۃ دیں گے. تو وہ لوگ ریلیجس رہے. اس ریلیجس رہنے میں ان کو یہ تھا کہ چلو جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس نماز پڑھنا ہے اور روزہ رکھنا ہے, یہ تو بڑا آسان, نماز پڑھنا ہے اور زکوٰۃ دینا ہے, تو یہ تو آسان کام ہے, یہ ہم کرتے نہیں, اس میں کم از کم ہمارے مال کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے, ہمیں ہماری جان کے اوپر ہمیں کوئی ڈر نہیں کہ کوئی ہم پہ حملہ کرے گا, کوئی ہمیں مار دے گا, ہم مر جائیں گے, ہم یہ سب چیزیں ہم لوگ سب برباد ہو جائیں گے. لیکن جیسے ہی وہ فیز ختم ہوا اور جب ان سے کہا کہ اب آپ لڑیں, تو اب وہ ڈرنے لگ گئے. یعنی یہ ریلیجس رہے یہ لوگ, پہلے والے تھے وہ پہلے سے لڑنے کے لیے تیار تھے, یہ لوگ جو تھے یہ ریلیجس رہے اور یہ ابھی تک سمجھے کہ ریلیجس ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جہاد فرض ہے ہی نہیں, ہم نے جہاد کرنا ہی نہیں. اب بھی آپ دیکھیں گے اگر تو اس دنیا میں ایون لائک پاکستان میں مسلمانوں میں اب ایسے ہیں گروپس جو کہتے ہیں کہ نہیں جہاد کا حکم ابھی نہیں آیا ہے, ابھی ہمیں نماز روزہ اور اپنی کلینزنگ کرنی ہے. دے آر اسٹل ان دیٹ فیز. وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا, ابھی ہم یہ نہیں کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر جہاد کا حکم آئے گا تو اللہ کی طرف سے آئے گا, جو کہ جہاد ایک قسم کا جہاد جو وہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں ہم ابھی کچھ بھی نہیں کریں گے, وہ جہاد ہم نہیں کر. جب کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے, جب کفار آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے, زیادتی کر رہا ہوتا ہے, یو ہیو ٹو اسپیک آؤٹ. وہ نہیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں وی ول ناٹ ڈو دیٹ. تیسرے قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس زمانے میں وہ اتنے جوش میں تھے, اتنے جذبے میں تھے کہ انہوں نے اپنی تلواریں نکال لی تھی. انہوں نے کہا نہیں ہم تو لڑیں گے ہی لڑیں گے, اور صرف کفار کے ساتھ نہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ لڑنے کو تیار ہو جاتے تھے. جب کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں, انہوں نے کسی نے کسی کو لوٹا, کسی نے کوئی پلنڈر کیا, کسی نے آپس میں ٹرائبل جھگڑے ہوئے کسی کے, مطلب ان کے اندر لڑائی مار کٹائی ایسی بھری ہوئی تھی. ابھی بھی آپ کو پتا ہے نا کہ بعض قبیلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بس ان کو پاس ٹائم ہوتا ہے, بس اب تلواریں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں. تو ان کو جب کہا گیا اس وقت کہ آپ ابھی بلڈ شیڈ نہ کریں, خون بہا نہ کریں, آپ اپنے آپ کو ریفارم کریں, وہی لوگ جب ان کو اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں جہاد کا, تو وہ جو اس وقت اپنے آپ کو بہت شیر سمجھتے تھے, لائنز ہوتے تھے, اپنی سیلفش مطلبوں کے لیے, سیلفش کازز کے لیے وہ ایسے بن گئے کہ وہ شیر سے گیدڑ بن گئے. تو وہی لوگ جنہوں نے اس وقت نکالے تھے تلواریں نکالی تھی اپنی مرضی کے لیے, اب وہ جب, اور اس وقت تو شیطانی قوت تھی نا, اپنی آنر کے لیے, اپنی ٹرائب کے لیے, اپنے اس کے لیے, اپنے اس کے لیے, اب کیا ہے کہ وہ جب اللہ کا حکم آیا تو ایسے ہو گئے جیسے پیرالائزڈ ہو گئے بالکل. تو یہ تینوں میننگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ کائنڈ آف پرسن کو اپلائی کرتی ہیں, لیکن ایکچوئل ورڈز آف دی آیا جو ہیں وہ ہر ایک پہ اپلائی کرتی ہیں اور ہر وقت اپلائی کرتی ہیں. لوگ اپنی ڈیتھ سے ڈرتے ہیں, اپنی لائف کو رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اور موقع دیں, ہمیں اور ٹائم دے دیں, اس کو تاخیر کر دیں, اس کو ڈیلے کر دیں. تو اللہ تعالیٰ goes to the root cause of the problem, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ان سب کو کیوں یہ جہاد کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ان کو یہ زندگی اور زندگی کے جو مزے ہیں وہ ان کو ٹیمپٹ کرتی ہیں, وہ ان کو روکے رکھتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہ قل متاع الدنیا قلیل, آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ جس دنیا کے لیے, اس زندگی کے لیے اور اس کی چیزوں کے لیے, اس کے فائدوں کے لیے آپ جو لڑنا نہیں چاہ رہے ہیں, تو یہ کیا ہے, یہ سب ٹیمپرری ہے. چاہے وہ دن ہو, چاہے وہ ویکس ہوں, چاہے وہ منتھس ہوں, چاہے وہ ایئرز ہوں, جو کچھ بھی ہوگا, چند سال بھی ہوں گے تو کتنے سال ہم جی لیں گے. تو سب کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, اور جب آخرت میں جائیں گے تو یہ ورتھ لیس ہو جائے گا اگر ہم نے اللہ کی راہ میں آگے نہیں. ناٹ اونلی لڑائی مار کٹائی, اٹس لائک آپ نے اللہ کے احکام کو نہیں مانا. کتنا ہم اچیو کر لیں گے اس دنیا میں, کتنا کچھ جمع کر لیں گے. تو ہمیں یہ سب سمجھنا ہے کہ یہ لائف جو ہے اٹ از ناٹ دا, کہتے ہیں نا انگلش میں, اٹ از ناٹ دا بی آل اینڈ اینڈ آل. یہ نہیں ہے, یہ ایک سٹیج ہے صرف. اس سٹیج کے بعد جو آئے گا, دیکھیں پہلا سٹیج کیا تھا, وی ور ناٹ دیئر, ہم تھے ہی نہیں, ہمارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. سیکنڈ سٹیج کیا تھا, وی ور ان دا وومز آف آور مدرس, وہ سیکنڈ سٹیج تھا. اب تھرڈ سٹیج کیا, وی آر ان دس دنیا. یہ تیسرا سمجھے کہ یہ ٹرین چل رہی ہے اور ایک ایک مقام, ایک ایک سٹاپ آتا جا رہا ہے. یہ ذرا لمبا سٹاپ ہو گیا, یہاں پر ہم رکے ہوئے, سمجھے کہ گاڑی خراب ہو گئی ہے تو ہم یہاں رکے ہوئے. تو اب ہماری یہ لمبا سٹاپ ہے جو کہ ہمیں اب لگ رہا ہے لمبا, لیکن آخرت میں جائیں گے تو جب پوچھا جائے گا تو ہم کہیں گے یہ تو ایک دن یا اس سے کم تھا. اتنا تو ریئل پلیزر جو ہیں جو کہ باؤنڈ لیس, لمٹ لیس ہوں گے اور جو اینڈ لیس ہوں گے, اس کبھی ختم نہیں ہوں گے, وہ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اٹ از فار دوز ہو ہیو تقویٰ.
اللہ تعالیٰ نے 5 لائن بتا دی کہ اس لیے تقوی. اور تقوی کیا ہے؟ کانشیسنس آف اللہ, اللہ کو اپنے آگے رکھنا, اللہ کو پہچاننا, یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے. اور تقوی کے بارے میں آپ سب پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ تقوی جو ہے اٹ از ان سائڈ, باہر سے نہیں نظر آتا ہے. کتنے بھی ہم حجاب پہن لیں, کتنی بھی داڑھی رکھ لیں, کتنی بھی اچھی باتیں کر لیں, کتنے بھی درس دے لیں, درس سن لیں, نہیں, تقوی از ان سائڈ اینڈ اونلی اللہ نوز تقوی ہاں ہونا. اللہ نوز کہ تقوی جو ہے وہ کس کا ہے. اینڈ دیٹ جب صرف اللہ سے ہی ہم کو ڈرنا ہے, اللہ سے ہی ایکسپیکٹ کرنا ہے, اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں ان کے لیے کوئی فیئر نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ہارم نہیں پہنچنے دیں گے, ان کے لیے کبھی بھی انجسٹس نہیں ہوگی, کوئی پریجڈس نہیں ہوگا, کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا, ان کے ساتھ کبھی بھی ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا, ایک فتیلہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. اور یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح ایک کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک پتلا سا ریشہ ہوتا ہے, جو کچھ بھی آپ نے دنیا میں اس لائف میں آپ سے چھوٹ گیا, آپ نے لوز کر لیا, آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں وہ کمپنسیٹ کر دیں گے. اور کس طرح کمپنسیٹ کر دیں گے؟ فل جسٹس کے ساتھ, اینڈ اپریسیشن کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, میں اپنی طرف سے اس کو بڑھاؤں گا. تو اگر ہم اپنی ریلیجن کو سرو کرتے ہیں, اگر ہم اپنی انرجی اس میں سپینڈ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں, تو اللہ ہم کو ضرور اس کا بدلہ دے گا, اور بہت اچھا بدلہ دے گا انشاءاللہ. چاہے ہم پڑھ رہے ہیں, چاہے ہم پڑھا رہے ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں, ہم سکھا رہے ہیں, اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کر رہے ہیں, اور اپنی فیملی کی اصلاح کرنے کی, اپنے اس کی معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ایک اور حقیقت ہمارے سامنے لا کے رکھتے ہیں, اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبهم حسنة یقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سیئة یقولوا هذه من عندک قل کل من عند الله فما هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. فما لی ادھر میرا مسنگ ہے, ٹھیک ہے چلے ادھر پڑھ لیتی ہوں. فما لی, صحیح, فما لی هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حدیثا. اینما, wherever, اینما, wherever, تکونو, you are یا you may be, wherever you may be, wherever you are, یدرککم. یدرککم کے روٹ لیٹرز ہیں دال, را, کاف, اور اس کا جو یہ فارم 4 ہے, ادرکا یدرکو ادراکن, ادرکا یدرکو ادراکن, فارم 4 ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اوورٹیک کرنا, یعنی اس پہ غالب آ جانا, اس پہ اوورٹیک کر لینا. اینما تکونو, wherever you are, wherever you may be, یدرککم الموت, death will overtake you. لکھا ہوا یدرککم الموت, will overtake you death. اگر آپ ورڈ فار ورڈ لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں will overtake you death. وَلَوْ كُنْتُمْ, even if you are فی بروج مشیدہ. ان بروج کیا چیز ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ابھی جو برج خلیفہ ہے, اتنا بڑا ٹاور ہے برج خلیفہ, اسی طرح بروج جو ہیں, جب آپ جاتے ہیں وہاں پر مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں, دبئی جاتے ہیں, یا آپ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر یہ برج کے نام آتے رہتے ہیں. تو برج کیا چیز ہے؟ برج کا مطلب ہے کوئی چیز جو بہت لافٹی ہے, ہیوج ہے, ٹال ہے, فورٹیفائیڈ ہے, مطلب کہ قلعے کی طرح ہے, سمجھ لیں. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ wherever you are, جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے, will overtake you death, even if you are in buruj, in lofty, huge, tall, fortified, reinforced, impenetrable towers. مشیدہ یعنی شین یا دال, یعنی کہ وہ بالکل فورٹیفائیڈ ہیں, وہ بہت زیادہ لافٹی ہیں, فورٹیفائیڈ ہیں, اور امپینیٹریبل ہیں, ری انفورسڈ ہیں. جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے پا لے گی آپ کو موت. یعنی اب یدرککم, اب اوورٹیک کا لفظ یہاں پر تو ہم اردو میں نہیں, ہم کہ پا لے گی آپ کو موت, موت آپ کو آئے گی. جہاں کہیں بھی آپ ہوں گے موت آپ کو پا لے گی, اگرچہ آپ ہوں مضبوط یا پختہ قلعوں میں یا ٹاورز میں. ٹاورز کو کیا کہتے ہیں؟ بروج ہی کہتے ہیں شاید. تو اس میں دیکھیں ایک اسم الشرط ہے, اسم الشرط ہے اینما تکونو, کہیں بھی آپ ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کو موت جو ہے وہ پکڑ لے گی, آپ چھپ نہیں سکتے موت سے. اور یہ ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. موت آنی ہے, اور اسی دن پہ آنی جس پہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک شرط ڈال رہے ہیں, وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. نہیں, یہ اللہ تعالیٰ شرط نہیں ڈال رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. And if
tusibhum befalls them hasana any good, and if befalls them any good yaqulu they say hazihi min indillah. जिन लोगों पे कोई मुसीबत आती है, जिन लोगों की बात कर रहे हैं, they say this is from Allah. एक कोई अच्छी चीज आती है, this is from Allah, और अगर पहुंचती है उनको कोई भी भलाई, वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से है. चले इतना तो रिकॉग्नाइज करते हैं ना. इन तुसिबहुम हसनतुन यक़ूलू, वो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिल्लाह, तो वो कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से. लेकिन आगे क्या है? बट इन तुसिबहुम सय्यअतुन, बट इफ बिफॉल्स देम एनी इवल, जब उनको कोई तकलीफ पहुंचती है, उनको कोई दुख पहुंचता है, उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, यक़ूलू, वो कहते हैं हाज़िही मिन इंदिक, ये आपकी तरफ से. किसको कह रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि यानी कि अगर कोई पहुंचती है उनको तकलीफ, हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं ये आपकी तरफ से. जब कोई अच्छाई आती है, if falls any good on them, they say this is from Allah. But if they something an evil falls on them, they say this is from you. To the Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कोई तकलीफ उनको पहुंचती है, वो कहते हैं आपकी तरफ से. कुल से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला कह रहे हैं कुल्लुम मिन इंदिल्लाह, all is from Allah, everything is from Allah. फमाली हाउलाइल कौमी ला यकादूना यफ्क़हूना, फमाली अगेन ना, फमाली उसी टाइप का, मालकुम माली हाउलाई. अल्लाह ताला के सो व्हाट इज रॉन्ग हाउलाई विद दीस पीपल, अल कौम, दीस पीपल, व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल? से ओ मोहम्मद, all is from Allah, good or bad, it is all from Allah. So what is wrong with these people? और फिर ला यकादूना यफ्क़हूना हदीसा, यकादू आपको पता है ना, ऑलमोस्ट, यानी जो कोई चीज होनी, यकादुल बर्क़ याद है हमने पढ़ा था, तो इसमें है. सो they do not seem to, ऐसे लग रहा है कि they do not seem to यफ्क़हूना, they do not seem to understand यफ्क़हूना हदीसा, एनी स्टेटमेंट. इनको कोई बात समझ ही नहीं आती है, इनके दिमाग में कोई बात बैठती ही नहीं है. तो अगेन से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑल दिस इज फ्रॉम अल्लाह. सो व्हाट इज रॉन्ग विद दीस पीपल? दे डू नॉट सीम टू अंडरस्टैंड एनी स्टेटमेंट. आप कह दीजिए ए मोहम्मद सब अल्लाह की तरफ से है. फिर क्या है इन लोगों को, क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को, क्या दिमाग इनका है कि ये नहीं होते हैं समझने के करीब कोई भी बात, कोई बात भी ये लोग समझते नहीं. कादा यकादू कौदन, ये हम पहले कर चुके हैं. और यहाँ जो है अभी समझने की बात आ रही है, यफ्क़हूना, फ़क़िहा यफ्क़हू फ़क़हन, फ़क़िहा यफ्क़हू फ़क़हन, समझना, जिसको उसको समझते नहीं है. और इसके साथ ही आगे है आया नंबर 79, 79, मा असाबक मिन हसनतिन फमिन अल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अर्सलनाका लिन्नासी रसूला व कफा बिल्लाहि शहीदा. ये भी साथ ही कर लेते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड है ये बिल्कुल. मा असाबका, whatever befalls you, min hasana, of the good, whatever befalls you, whatever befalls you of the good या from the good, famin Allah, then it is from Allah. Allah Ta'ala अब उसका जवाब दे रहे हैं, it is from Allah. वमा असाबका min sayyi'atin, and whatever befalls you of any evil, famin nafsik, then it is from yourself. Famin nafsika, then it is from your own self. Allah Ta'ala clearly बता रहे कि whatever befalls you the good of the good, it is from Allah, and whatever befalls you of an evil, it is not from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, it is from your own self. जो कोई भलाई आपको पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से है, और जो कोई तकलीफ या तकलीफ आपको जो पहुंचे, जो मुसीबत आपको पहुंचे, तो आपकी अपनी वजह से है. व अर्सलनाका लिन्नासी रसूलन, व अर्सलनाका, and we sent to you, and we sent you, अर्सलनाका, and we sent you. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं and we sent you, और हमने आपको भेजा, लिन्नासी, for the people, रसूला, a messenger, and we sent you for the people a messenger, और हमने भेजा आपको लोगों के लिए एक रसूल. वकफा बिल्लाहि शहीदा, and sufficient is Allah as a witness, और काफी है अल्लाह गवाह. कफा यकफी किफायतुन आप कई दफा पढ़ चुके हैं. तो 78 और 79 की तफसीर देख लेते हैं. अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस आयत में अल्लाह ताला हमको ट्रू अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं मौत की, लाइफ, डेथ और डेस्टिनी, तीनों चीजों की, जिंदगी, मौत, कदर और आखिरत, हर चीज की अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि जहां भी आप होंगे, जहां भी, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, आप जहां कहीं भी होंगे आपको मौत जो है वो आपको आएगी. अगर आप लॉफ्टी टावर्स में अपने आप को छुपा के भी रखें, तो भी अपने आप को कैद करके रखें इन फोर्ट्स, डेथ इज इनएविटेबल.
ہم نے پڑھا تھا نا کلو نفس ذائقۃ الموت. تو اس لیے وہ اس کا جو ٹائم ہے وہ اپوائنٹڈ ہے. وہ نہ وار سے افیکٹ ہوتا ہے نہ پیس سے افیکٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ آج کل نہ وار ہے نہ کچھ ہے لیکن ہم گھر میں مر جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ینگ بچے بھی چلے جاتے ہیں. نہ تو وہ کسی کی سیکیورٹی سے بچتے ہیں, نہ وہ اگر کسی کو جنگ پہ جانا ہے نہیں جانا اس سے بچتے ہیں, نہ یہ ہے کہ آپ نے دوائیاں لے لی تو آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کو ڈیتھ نہیں آئے گی. دیکھیں سب سے بڑھ کے میں سب کو یہی کہتی ہوں کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے اتنے سارے لوگ جو ڈاکٹرز ہیں, ٹھیک ہے نا, دنیا میں کروڑوں ڈاکٹرز ہیں, لیکن کیا ڈاکٹرز کے والدین نہیں مرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹرز خود نہیں مرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹرز کی بیوی بچے نہیں مرتے ہیں؟ کیا ڈاکٹرز کے ہسبینڈ نہیں مرتے ہیں؟ سب مرتے ہیں نا, رشتہ دار مرتے ہیں. اگر یہ ڈاکٹروں کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر ڈاکٹر کسی کو مرنے نہیں دیتا, ڈاکٹر کسی کو مرنے نہیں دیتا. لیکن یہ جو ہے ڈیتھ جو ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. ہم اپنی ذرائع کریں, ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہمارا کام کیا ہے؟ کل ہی میں کسی کو بول رہی تھی کہ ہمارا کام یہ کہ ہم دعا کریں اور ہم دوا کھائیں. ڈاکٹر کا کام یہ دوا دیں, تشخیص کریں اور دوا دیں, اور اللہ کا کام کیا ہے؟ شفا دیں. شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اور جب شفا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو ڈیتھ کیسے ہمارے ہاتھ میں ہوگی؟ اگر ہم بیمار نہیں بھی ہوتے ہیں, ڈیتھ تو کسی چیز سے بھی آ سکتی ہے. ڈیتھ از ڈیپینڈنٹ اونلی آن دی ول آف اللہ, آن دی ٹائم اپوائنٹڈ بائی اللہ. تو اسی لیے اگر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ جہاد کو ڈیفر کر دیں, آپ ہمیں ٹائم دے دیں, تو اس کا کوئی سگنیفیکنس ہی نہیں ہے, اس کی کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تو قرآن یہ سارے سسپیشنز کو ہٹا کے, جب وہ کہہ رہے تھے نا, ابھی پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے جہاد کو مؤخر کیوں نہیں کر دیتے ہیں, ڈیلے کیوں نہیں کر دیتے ہیں, ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان تمام سسپیشنز کو دور کر کے کہہ رہے ہیں ہمارے دماغوں میں جو بھی سسپیشنز ہیں. دیکھیں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے, میری ایک دوست ہے, اس کے والد بیمار تھے اور ان کا سرجری ہونے والی تھی, تو سرجری کے لیے گئے, سرجری سے وہ واپس آئے لیکن وہ فوت ہو گئے. اب سرجری میں جو کچھ بھی ہوا لیکن لکھا ہوا تھا ان کا. ایک اور ہے, ان کی میری فرینڈ ہے, اس کی کوئی رشتہ دار ہے, وہ سرجری میں گئی اور سرجری سے واپس ہی نہیں نکلی. اور اس طرح کئی لوگوں کا ہو چکا ہے. مطلب آپ سوچیں کہ آپ سرجری میں جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہوتا آپ نے واپس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے. اس کی ہمیں پہلے سے ہی ہمیں یہ ہر وقت یعنی دن رات ہمیں اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. ہمیں نہیں پتا ڈیتھ کب آ جائے گی. اور میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں, میں آپ کی کلاس لے رہی ہوں, آئی ہیو نو گارنٹی کہ کلاس میری ختم کر سکوں گی کہ نہیں کر سکوں گی. اللہ خاتمہ ہم سب کا بھی ایمان کرے. تو اسی لیے تمام سسپیشنز کو اللہ تعالیٰ ہٹاتے ہیں, ہمارے فیئرز کو ہٹاتے ہیں, اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے, اس مس انڈرسٹینڈنگ کو دور کرنے کے لیے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا. اگر میں اپنے ابو کو روک لیتی سرجری سے تو وہ بچ جاتے. نہیں, وہ انہوں نے جانا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں, آیا کو کنٹینیو کے کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں, جو کہتے ہیں نا کہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, جب ان کو کوئی سکسیس پہنچتی ہے, ان کو کوئی وکٹری پہنچتی ہے, یہ لوگ جو کہ جہاد میں نہیں جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اگر وہ ہار جاتے ہیں, اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پھر کس کا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں, یہ آپ کی اپنی ویکنس کی وجہ سے. آپ جنگ میں نہیں گئے, آپ ہار گئے, آپ پیچھے ہیں, آپ ہار گئے, تو بھی آپ کا قصور ہے. آپ جنگ میں نہیں جانے کا ہی آپ کا قصور ہے نا. وہ بلیم کس پہ ڈال رہے ہیں؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال رہے ہیں, اور یا ان another words وہ اللہ پہ ڈال رہے ہیں. لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں اچھائی اللہ کی طرف سے ہے اور برائی جو ہمیں پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. لیکن مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کی وجہ سے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس دین میں سے آیا ہے. تو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر وہ الزام دے رہے ہیں تو ان کی ایٹیچیوڈ جو ہے دیٹ از اے رانگ ایٹیچیوڈ. تو ہم کو یہ سمجھنا ہے, اس ایٹیچیوڈ کو ہمیں ڈفرینٹ طریقے سے اینالائز کر کے بھی دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے, وہ لوگ کیا کر رہے تھے اور ہمیں کیا کرنا ہے. وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے مس فارچون ہے, استغفر اللہ. وہ یہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہماری شر کی ذمہ دار ہیں. جو ہم پہ مصیبت آتی ہے, اللہ نہ کرے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتی ہے. تو جب ان کا کوئی ڈراؤٹ آتا, کوئی بیڈ ہارویسٹ ہو جاتا, کبھی وہ بیٹل میں ڈیفیٹ ہو جاتے, تو وہ کس پہ ڈالتے تھے؟ اپنے نبی پہ ڈالتے تھے. اور اسی طرح جو بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالتے تھے. یعنی کچھ بھی ہو جائے, قحط آ جائے, ڈراؤٹ آ جائے, کوئی وہ لوگ ہار جائیں, کچھ بھی ہو جائے, اینی کلیمٹی آ جائے, وہ کہتے تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے نعوذ باللہ بیڈ لک ہے. اور اچھی چیز ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے اللہ کی طرف سے. اب ڈیلیبریٹلی وہ یہ کرتے تھے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں.
جب اللہ کا پیغام وہ لائے ہیں, ڈیوائن انسٹرکشنز ہیں, اور وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں آپ کو کہ فائٹ کے لیے جاؤ, تو انسٹیڈ آف یہ ایڈمٹ کرنے کے لیے کہ ہم ویک ہیں, ہم بہادر نہیں ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم ڈرپوک ہیں, تو وہ ایک ایسا اپروچ لیتے تھے کہ وہ تمام جو اچھی چیز کا کریڈٹ اللہ کو دیتے تھے, اور جو بھی اپنی ڈیفیکلٹی ہے, جو بھی وہ کہتے تھے یہ جو جتنا بھی سیٹ بیک ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کی وجہ سے. سمجھ میں آ گئی, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا, اور وہ ٹرولی جو دینا انڈر دس مسکنسیپشن تھے کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا ہے ٹو ادر پیپل ان دس لائف, یہ جو ہے یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, چاہے وہ مصیبت ہو, چاہے وہ خیر ہو. آئی ہوپ آئی میک یو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کلیئرلی ان کو کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کی جو چاہے آپ کو اچھائی آئی ہو, چاہے آپ کے لیے کوئی خوشی آئی ہو, چاہے آپ کو کوئی خوشی پہنچی ہو, یا چاہے آپ کو کوئی ایول پہنچا ہو, کوئی مصیبت پہنچی ہو, صرف اللہ ہی ہے جو اس کو کر سکتا ہے. یہ اللہ کی, اٹ از دا سول authority of Allah, it is the sole will of Allah. جتنی بھی پوری یونیورس صرف میری اور آپ کی نہیں, اور صرف ان لوگوں کی نہیں, پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہوتا ہے, it is anything and everything that is affecting the events in the universe and the human kind, انسانیت میں, وہ سب کچھ ہم کتنا بھی ٹرائی کر لیں, it is the power of Allah, it is the will of Allah. ہم کچھ بھی کوشش کر لیں گے, the final outcome will be only on based on the will of Allah. تو اس لیے اگر ہم کہتے ہیں نا مس فارچون اور فارچون, لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ابھی تھوڑے دن پہلے کسی نے پوچھا کہ یہ تعویذ پہننے کا, یہ آئیز جو رکھتے ہیں, یا ایمولیٹس کوئی بھی پہننے کا, یا فلاں چیز رکھنا, یہ رکھنا, جو سارے وہم کی چیزیں ہیں نا, توہم پرستی, ہم نے ابھی تھوڑے عرصے پہلے بھی پڑھا تھا, اور پھر کسی نے مجھ سے ابھی پوچھا بھی کہ یہ سب چیزیں کیا یہ الاؤڈ ہے اسلام میں. دس از پیور شرک, pure shirk. Fortune, misfortune is nothing in Islam. Is nothing in Islam when it comes to us. It is only the will of Allah. اور اللہ تعالیٰ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے تھے, یا نبی صلی اللہ, جو لوگ ان کی زندگی میں تو چھوڑیں, ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جا کے, آپ کو پتہ ہے نا, روزے پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں, اس روزے کی ڈائریکشن میں جا کے سجدہ کرتے ہیں, انسٹیڈ آف سیدھا سجدہ کرنے کے جو قبلہ ہے اس کے بدلے وہ سجدہ کرتے ہیں ٹوورڈز دی گریو آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمیں چھڑا سکتے ہیں. اور آپ نے سنا ہے وہ جو کیا تھا, خدا جو استغفر اللہ, خدا جو پکڑے تو چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتے. یہ دیکھیں آپ یہ الفاظ سنیں, یہ ہماری قوالیوں میں اور ہماری ان چیزوں میں, خدا جو پکڑے تو چھڑا لے محمد, محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتے, سم تھنگ لائک دیٹ. مجھے بھی یاد نہیں, بہت پہلے میں نے سنا تھا. تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں لے آئے ہیں. ہم لوگ لک اور بیڈ لک کو ہم سمجھتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود ہیومن, خود بشر تھے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو دے سکتے تھے, اور وہ ہم کو ابھی بھی دے سکتے ہیں. اور اگر وہ نہیں بھی ہیں تو اتنے سارے جو گریوز میں, جو اتنے سارے شرائنز میں جو لوگ ہیں, جو سارے ہم سے اولیاء اللہ جو ہم جن کو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں, ہم ان سے مانگیں. تو ہمیں یہ سب انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, سمجھ لانا چاہیے کہ یہ سب چیزیں صرف اللہ کی ول سے ہوتی ہیں. دیر از نو ون اینڈ نتھنگ کیپیبل جو کہ ایونٹس کو ہماری دنیا میں لا سکے اللہ کی ول کے علاوہ. سب کچھ ہم لوگ, ہماری گڈنس جو ہے وہ ہماری اچھے کام کرنے سے اللہ ہم کو دیتا ہے, اور ہماری جو بیڈ لک جو ہوتی ہے, جس کو ہم سمجھتے ہیں بیڈ لک, وہ مس فارچون نہیں ہوتی ہے, وہ ہماری اپنی وجہ سے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے ایسا کچھ کیا. اب آپ کہیں گے کہ ہم نے اگر کچھ بھی نہیں کیا پھر بھی ہمارے پر کیوں یہ مصیبتیں آ رہی ہیں, کیوں ہم پہ یہ آزمائشیں آ رہی ہیں؟ پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آئیں, تو کیا انہوں نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ کیا ان کے ہاتھوں کا کیا ہوا تھا؟ تو دیکھیں, دو قسم کی آزمائشیں ہوتی ہیں. ایک تو دو قسم کی کلیمٹیز آتی ہیں, دو قسم کی مصیبتیں آتی ہیں. بیسیکلی ایک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم نے اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں کیا, اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. اور جس طرح پیغمبروں کو ٹیسٹ کیا, ظاہر ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار لوگ ہیں, صحابیوں کو ٹیسٹ کیا, آپ نے صحابیوں کی لائفز پڑھ چکے ہیں آپ سب. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں, ہمیں ٹرائل میں ڈالتے ہیں, ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں, اگر ہم اس میں, ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, ہمارا صحیح ریئیکشن ہوتا ہے, ہم صبر و شکر کرتے ہیں اور ہم اللہ سے کمپلین نہیں کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں
اور ثابت قدم رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں لیولز میں اونچا کر دیتا ہے. دوسری چیز جو یہ جو کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پنش کرتا ہے. کیوں پنش کرتا ہے, یہ مصیبت ہم پر کیوں آتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کی ڈس اوبیڈینس کرتے ہیں, بیکاز آف آر ڈپارچر فرام Allah's گائیڈنس. اللہ کی ہدایت سے ہم دور ہٹ جاتے ہیں. اب آپ یہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ, کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سزا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے؟ یہ ہمیں کبھی بھی نہیں پتا چلے گا. ہمیں اپنے اندر جھانک کے دیکھنا ہے, ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا کیا, یا اللہ مجھے نہیں معلوم میں نے کیا گناہ کیا, لیکن بس یا اللہ مجھے معاف کر دے. استغفار کثرت سے کریں اور یہی سوچیں کہ کوئی بات نہیں, اگر میں نے جو گناہ, تو میں کرتے ہی رہتے ہیں نا ہم لوگ, تو اللہ کے پاس تو یہ اتھارٹی ہے, اللہ کے پاس یہ پاور ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کرے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھائی یہ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا بھی مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے. تو بس اللہ سے معافی مانگیں, اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں مزید آزمائشوں سے بچا کے رکھے. ایٹ دی اینڈ آف دی آیا اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رول تھا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایز اے رسول, ایز اے میسنجر ٹو کنوے دا میسج. کسی کے لیے فارچون اور مس فارچون کے لیے نہیں, کسی کے لیے بیڈ لک اور گڈ لک کے لیے نہیں, کسی کی قسمت بدلنے کے لیے نہیں. وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتا رہے ہیں. اگر ہم نے ہدایت لینی, ہم خود آگے بڑھیں گے, ہدایت کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیلیور کیا ہے. اور نہ انہوں نے خود سے کوئی ایونٹ انیشیٹ کیے, نہ وہ کسی ایونٹ کو کر سکتے تھے, نہ وہ گاڈ ہیڈ میں, خدائی میں ان کا کوئی حصہ ہے. یہ صرف اللہ ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے, اور اللہ ہی سفیشینٹ وٹنس ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہر میٹر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی خود گواہ بھی ہے, خود گواہی بھی دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے, وہ حاضر ہے, وہ سب وٹنس کر رہے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی کیا ہوگا, جو بھی میٹر ہوگا, اٹ از ریفرڈ ٹو اللہ, اٹ از ریفرڈ ٹو اللہ. یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں, 11:53 ہو گئے. تو کوئی سوال ہے تو پلیز ابھی پوچھ لیجیے. The house is open questions کے لیے. Please go ahead. کوئی کوشچن نہیں ہے؟ پوچھ لیں, ٹائم ہے ابھی. جی السلام علیکم. جی میرا سوال ہے کہ بعض دفعہ مشکلات بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں لوگوں کے لیے, and they get kind of مطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ کب تک یہ دعا بھی کر رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت سمجھ نہیں آتا ان کو کس طرح کمفرٹ دیا جائے, کس طرح بات کی جائے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی, جتنی زیادہ ٹرائل ہوگی نا, اتنا زیادہ 2-3 چیزیں آپ ان سے کہیں کہ جتنی آپ کی ٹرائل سخت ہے, اتنا مطلب یہ کہ اللہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں. کیونکہ پیغمبروں کے جو ٹرائلز تھے ان سے زیادہ کسی کے ٹرائلز نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے, یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے, آپ دیکھیں, پہلے کنویں میں رہے, پھر جیل میں رہے. تو آپ ان سے اگزامپل دیں, یوسف علیہ السلام کی اگزامپل دیں, ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل دیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال جد و جہد کی, کتنا سا ان پہ کتنے ٹرائلز ہیں. اور تمام صحابیوں کے قصے ان کو, جو میرے کلاسز کے ہیں وہ آپ ان کو بھیج دیجیے, میں آپ کو بھیج دیتی ہوں ان کا لنک, کہ آپ ان کو صحابیوں جو کمپینینز کے جتنے بھی وہ سٹوریز ہیں نا, ان کو جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دیکھ لیں, ہر ایک کو دیکھ لیں آپ, ہر ایک کتنے ٹرائل سے گزرے. تو آپ ان سے کہیں کہ یہ جب ہم پہ ٹرائل آتے ہیں, وی شوڈ جسٹ تھنک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے. نمبر 1 یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سٹیٹس ریز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری, کیونکہ ہمیں جب اس آزمائش میں ڈالے گا, ہمارا اللہ تعالیٰ اس آزمائش تو خود ڈال رہا ہے, لیکن جو ریئیکشن ہوگا وہ ہمارا ہوگا. کیا میں صبر کر رہی ہوں, کیا میں شکر کر رہی ہوں, کیا میں کمپلین کر رہی ہوں, کیا میں بالکل اپنی ظاہر کی ہمت لوز کر جاتے ہیں. آپ دیکھیں قرآن میں بھی ہے, متی نصر اللہ, مطلب when will the help of Allah come. وہ صحابی چیخ اٹھتے تھے, متی نصر اللہ, کب اللہ کی مدد آئے گی, کب اللہ کی مدد آئے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کب مدد آئے گی, کب ہمیں. تو یہ اللہ کی مدد جو ہے, اللہ نے اس کو لکھا ہوا کب آئے گی. آپ نے ہاتھ سے صبر کو نہیں جانے دینا, شکر کو نہیں جانے دینا, دعا کو نہیں جانے دینا, کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب ہم دعا کرتے کرتے رک جاتے ہیں. وی گیو اپ, ہم اپنا ہوپ ختم کر دیتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا ٹائم جو اللہ نہیں پسند کرتا ہے. دعا چھوڑنی نہیں, کچھ بھی ہو جائے. دعا کرنا کتنا مشکل ہے, کتنا مشکل ہے. آپ کے نہ پیسے لگتے, نہ کچھ لگتے, نہ وضو کی ضرورت ہے, نہ آپ نفل بھی اگر نہیں پڑھے تو بھی آپ صرف دعا کر رہی ہیں.
उठते बैठते सोते जागते सिर्फ दुआ करें, इस्तिग़फ़ार कसरत से आप उनसे कहें कि पढ़ें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे गुनाहों की सज़ा है या ये ट्रायल्स किस लिए या हमारे दर्जात को बुलंद करने के लिए। एक आप उनको ये समझाएं, और जितना अल्लाह ताला हमसे ट्रायल में रख रहा है उसकी एक रीज़न है कि अल्लाह ताला वांट्स अस टू बी कनेक्टेड टू हिम। मुझे ये बात बहुत अपील करती है कि अल्लाह ताला वांट्स अस टू बी क्लोज टू हिम। जैसे ही हमारी वो आजमाइश खत्म हो जाती है ना, हम दुनिया में मगन हो जाते हैं, हम दुआ करना छोड़ देते हैं, हम अल्लाह से करीब होना छोड़ देते हैं, हम कहते हैं सब कुछ ठीक हो गया, बस हम वी गो अवे फ्रॉम अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला जो है हमें करीब लाने के लिए, हमें करीब रखने के लिए, हमें टेस्ट्स कंटिन्यूअसली आते रहते हैं, ये ट्रायल्स चलती रहेंगी। और मता नसरुल्लाह उनको याद दिलाएं और उनको एग्जाम्पल्स दें, और सहाबियों की और पैगंबरों की स्टोरियां उनको बताएं, उनसे कहा कि अल्लाह के हाथ में ही है, दुआ नहीं छोड़ना, सब्र नहीं छोड़ना, शुक्र नहीं छोड़ना, कंप्लेन नहीं करना, बस यही है। Yeah, thank you so much. Yes, yes, you're very right. Alhamdulillah. अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल प्लीज? No questions? चलें, इंशाल्लाह ताला अब ट्यूसडे को क्लास नहीं, आपको याद है ना, ट्यूसडे को इंशाल्लाह ताला गेट टुगेदर है, आप सब प्लीज आ जाइएगा, जो जितना जल्दी आ सकता है जल्दी आ जाए। देखें, दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ कि हमने इस टाइम पे पहुंचना है या हमें कोई तकलीफ है, आपको कोई तकलीफ है, इट्स अ गेट टुगेदर। एंड फिर मैं क्लियर करती हूँ, इट्स नॉट अ पॉटलक। लोगों ने कोशिश की कि पॉटलक हो जाए, लेकिन मैं मुझे ऐसा दिल चाहता है कि जब मेरे घर पे आ रहे हैं तो मैं सबका करूँ। अभी भी जज़ाकल्लाह खैर टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने कहा है, कोई खीर ला रही है, किसी ने डिजर्ट, किसी ने स्पेशल डिजर्ट रखा हुआ है जो एक्स्ट्रा लाएगी, मेरे लिए एक्स्ट्रा लाएगी और मेहमानों के लिए एक्स्ट्रा लाएगी। खुद नहीं बनाएगी, अपने मियाँ से बनवाएगी, ठीक है ना, वो भी मुझे पता है। ये देख कितना आसान काम है। तो थैंक्स टू शब्बीर। और नाहिद ने छुपा के रखा हुआ है क्या ला रही हैं, उन्होंने बता दिया, सबा ने बता दिया खीर ला रही हैं। तो यू गॉट 3 डिजर्ट्स ऑलरेडी। अभी और किसी ने मुझे कल पूछा था कि मैं एक डिजर्ट ले आऊं, समीरा ने पूछा था, तो मैंने कहा कि नहीं, ऑलरेडी 3। हिना दाल ला रही है। हाँ बता रही ना, अभी डिजर्ट तक, अभी पहले डिजर्ट की बात कर अच्छा, पहले तो मैं जम करती हूँ ना। नहीं, उसके बाद फिर ये कि ना दाल लाई रही है, और फिर उसके बाद एक और ने भी वो जो क्या नाम है, फातिमा है छोटी, जो लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था आई थी, उसकी छोटी सी बच्ची थी, अब माशाल्लाह उसकी बच्ची 1 साल से ऊपर हो गई, आई थिंक ऑलमोस्ट 2 इयर्स की है वो अब। तो वो आएगी, और उसने कहा कि नहीं, मैंने उससे कहा वो प्रेग्नेंट है तो वो अभी ना बनाए, बच्ची सेड नो मैं बना के लाऊंगी। तो वो बना के ला रही है क्या, बीफ के क्या बोलते स्लाइडर्स, तो उसने कहा वो बना के लाएगी। तो इंशाल्लाह ताला चलें, जो लाना चाहता है कुछ, तो मैंने फूड हाँ इंशाल्लाह ताला सब कुछ हो जाएगा। तो लाइक यू सेड अमीना, के मैं कुछ सब्जी बना दूंगी इंशाल्लाह, और बाकी गोश्त तो बाजार से आ जाएगा इंशाल्लाह, गोश्त और चावल और वो आ जाएगा। तो लेट्स होप इट्स अ गुड गेट टुगेदर। और she's making sliders, don't make sabzi, दाल चावल मुर्गी, enough, don't make any sabzi then। बहुत बिगड़ेगा ना। अच्छा, सैलेड तो होगा वैसे, बस खत्म है, बहुत हो जाएगा। हाँ चलो देखें। तो कितने बजे बोले इन सबको वैसे, क्या कितने बजे है? मैंने ये बताया उस वक्त, मैंने ये बोला था कि टाइम आगे पीछे हम कर सकते हैं, मैंने इसलिए कि किसी को पिक ड्रॉप करने का होता है। आप जब भी आ जाएं, 11 बजे से आ जाएं, 11:30 आ जाएं, 12 आ जाएं, लेकिन मैं खाने का मैं कितने बजे का ऑर्डर दूं? मैं खाने का 1 बजे का बोल दूं ना, ताकि हम लोग 1 बजे से लेट ना करें खाने को। क्या ख्याल है, आप लोग सब ठीक है? 1 बजे खाना, 1 बजे सही है ना, 1 बजे इज अ गुड टाइम, ताकि हम खाना हम जब तक लाएंगे और जब तक सर्व करेंगे, जब तक जो भी जाके लेकर आएगा, तो उस वक्त तक मतलब 1 बजे खाना फिर हम सर्व कर दें। फिर खाने के बाद फिर चाय होगी, और तो फिर इंशाल्लाह डिजर्ट होगा, चाय होगी, तो खाना खा लें, फिर उसके बाद नमाज भी पढ़नी होगी। अब ये कि दूसरा ऑप्शन ये कि हम नमाज पढ़ने के बाद खाएं, हम 1:30 बजे खाएं, तो दैट इज निकलना भी हो जल्दी तो निकल सकता है ना खाना खाने। हाँ मैं कहती हूँ जल्दी निकल जाए, घर पहुंच के ना, अगर आपने नमाज, या आप यहाँ अगर नमाज के बाद खाना चाहते हैं तो मैं पहले से खाने को डिले कर दूं, कि मैं खाना 1:30 बजे का रखूं। कैसे, आप लोग बोलिए। लेकिन मेरा आइडिया है कि खाना पहले ही कर लें।
ہاں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لوگ بھی جلدی آئے نا, تھوڑی دیکھیں ہم کھانے کے لیے تو نہیں جمع ہو رہے, ہم تو گپ شپ کے لیے جمع ہو رہے ہیں نا. وی ہارڈلی میٹ نا. ہم کتنا ملتے تھے, ہم ہفتے میں 2 دن تو ملتے ہی ملتے تھے, ابھی وہ ہمارا سب ختم ہو گیا. تو اب ہم ذرا جلدی, جو جلدی آ جائے 11 بجے سے آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے. نارملی عطیہ تو جلدی آتی ہے, شی ہیلپس می ان اسپریڈنگ تھنگس اینڈ یو نو کلیننگ اینڈ واٹ ایور سب کرتی ہے. سبیحہ بھی جلدی آتی ہے. تو لیٹس ہوپ انشاءاللہ یہ 2 بچے ہیں, یہ 2 آ جائیں گے جلدی, اور پھر اس کے بعد ہم سب جمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. میں 1 بجے کا کھانا بس پکا کر لیتی ہوں, تو تاکہ پھر کم از کم گرم گرم کھائیں. اگر ہم جلدی لے کر آ گئے اور لوگ پھر ذرا لیٹ ہو گئے, اگر آپ لوگ مجھے ٹیکسٹ کر دیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ 12:30 تو میں 12:30 کھانا رکھ دیتی ہوں, ایز یو وش. کہ بچے چھوٹے ہوئے وہ ہیز تھنگ ٹو ڈو, ہم لوگ تو بیکار سے ہے, so بھی ٹائم از گڈ فار اس. مگر جس کے who has got commitment, بچے جس کے ہے تو مے بی they have preferences not for the timing. ہم ایسے کرتے ہیں 12:45 کر لیتے ہیں, چلے بیچ میں, ٹھیک ہے 12:45 کھانا لگا دیں گے, تاکہ پھر جو آئیں جلدی آ بھی جائیں اور کھانا بھی ہو جائے, پھر آرام سے سب یہیں پر نماز بھی پڑھ لیں. اور جس کو جلدی گھر جانا ہے بیکاز آف پکنگ اپ دا کڈس اور واٹ ایور, اور ٹریفک سے بچنے کے لیے, تو پھر لوگ اپنا 2:30 بجے تک 3 بجے تک, I mean there's no beginning time, there's no end time. You want to stay here جب تک رکنا چاہے انشاءاللہ. چلیں, جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ٹیوزڈے. سبحانک اللہم جزاک اللہ خیر. وإياكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. السلام جزاک علیکم. اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وإياكم.